بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد یحب لجارہ ما یحب لنفسہ رواہ البخاری ومسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیز طلبہ طالبات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے میرے تک اور آپ تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خالص دین پہنچا. اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کی بہتری ہے کہ اگر ہم اس حدیث کے اوپر عمل کریں تو ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر مزید مضبوطی پیدا ہو سکتی ہے اور مزید آپس کے اندر پیار، محبت، الفت، چاہت پیدا ہو سکتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ، بندہ کبھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیز پسند کرے اپنے ہمسائے کے لیے، ما یحب لنفسہ، جو وہ پسند کرتا ہے اپنے نفس کے لیے. اب اس حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں اپنے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کا انتخاب کروں اور جب میرے ہمسائے پڑوسی کی بات آئے تو میں اس کے لیے نارمل سے نارمل چیز کا انتخاب کروں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ کامل ایمان والا نہیں ہے. جو آپ یا میں اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے مومن بھائی، مومن بہن کے لیے پسند کریں. خود اچھا کھائیں، دوسروں کو بھی اچھا کھلائیں، خود اچھا پہنیں، دوسروں کو بھی اچھا پہنائیں. جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم اگلے کے لیے پسند کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو، ہماری ہر وقت بھلائی ہی بھلائی ہو، تو ہمیں پھر دوسروں کو جو اہل ایمان ہیں، مومن ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے معاملات میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے بھی وہی پسند کریں جو ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں. اگر میں یا آپ ایسا نہیں کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لا یؤمن، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، کامل ایمان ہی نہیں ہے. کامل ایمان تب ہوگا جب ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کر لیں. تو جب بھی کوئی چیز پسند کرنی ہے کسی کے لیے وہی پسند کریں جو آپ کو خود بذات خود پسند ہے، وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں، وہی چیز مسلمان بہن کے لیے پسند کریں. اسی باب کی جو دوسری حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 6 ہے اس کلاس کی، اس لیکچر کی، اس سبق کی دوسری حدیث ہے. اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای ذنب اعظم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ کہ اس اللہ سبحانہ و تعالی نے تجھے پیدا کیا ہے
پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اپنے بچے کو قتل کرے اس ڈر کے ساتھ کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے، زنا کرے۔ اب یہ روایت بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تعالی، ان دونوں محدثین نے اپنی اپنی کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کی ہے۔ اب پہلی بات، شرک، اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی مندر جانا، کسی بھی عظیم شخصیت سے مانگنا، کسی بھی معتبر شخصیت سے مانگنا، مزاروں پہ جانا، قبروں پر جانا اور وہاں پہ جا کر کے اپنی حاجات مناجات پیش کرنا، غیر اللہ سے امداد مانگنا، غیبی مدد مانگنا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی شریک ٹھہرانا، جیسا کہ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر نعرہ لگایا جاتا ہے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، تو یہ سارے کے سارے جو نعرے ہیں یہ کھوکھلے بھی ہیں اور ان کا شریعت کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ جب بھی مدد مانگنی ہے، ترمذی کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے، جب مدد مانگنی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد مانگنی ہے۔ تو آپ پریشان ہوں، آپ مجبور ہوں، مقروض ہوں، بے اولاد ہوں، کاروبار نہ ہو، رزق میں کمی ہو، تو کبھی بھی کسی بھی مندر پہ، قبر پہ، مزار پہ جا کے اپنے ماتھے کو نہیں رگڑنا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگنا ہے۔ اور سورہ حج، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، جس سے مدد مانگی جاتی وہ بھی کمزور ہے اور جو مدد مانگ ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اور اسی سورہ حج کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو ضرب المثل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال بیان کی ہے۔ مثال کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر ایک مکھی تمہارے کھانے میں سے کچھ لے کے اڑ جائے تم وہ بھی واپس نہیں لے سکتے، تو یہ کوئی بندہ واپس نہیں لے سکتا۔ آج کل آپ یہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی شوکدہ بازیاں دیکھتے ہیں، وہ کیسے کیسے کرتب کرتے ہیں، تو لوگ ان کے ارد گرد مزار، ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، ان کے مزارات بنتے ہیں، پھر ان سے غیبی مدد مانگی جاتی ہے، جبکہ سارا کچھ شرعاً خلاف ہے۔ یہ توحید، یہ شرک ایک لمبا ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ میں مختصر اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ ملاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں بن مانگے آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، بازو دی ہیں، ہر نعمت سے اللہ نے نواز دیا ہے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو شرک ہے وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ مَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ، جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جو اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتا تھا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ندن دخل النار، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ کل قیامت والے دن زمین سے آسمان تلک نیکیاں ہی نیکیاں لے کے آ جائے، ان نیکیوں کے اندر شرک ہو تو اللہ ساری نیکیوں کو ختم کر کے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ زمین سے آسمان تک گناہ ہی گناہ ہو، لیکن ان گناہوں کے اندر شرک نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ معاف کر کے جنت میں داخلہ دے دے گا۔ آپ پریشان ہیں، مجبور ہیں، مقروض ہیں، کچھ بھی ہے، کبھی بھی کسی بھی مزار پہ جا کے ماتھا نہ رگڑیں، کسی قبر والے سے نہ مانگیں، کسی مندر والے سے نہ مانگیں۔ بھگوان یہ جو کچھ بھی ہے سارا کچھ
فراڈ, دھوکہ, شعبدہ بازی ہے. مانگنا ہے تو صرف ایک وحدہ لا شریک سے مانگیں. جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی حفاظت مچھلی کے پیٹ میں کی تھی, وہ اللہ آج اولاد دینے پہ بھی قادر ہے, رزق دینے پہ بھی قادر ہے, سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. وہ اللہ جس اللہ نے صالح علیہ السلام کی قوم کا مطالبہ پورا کیا. قوم کا مطالبہ کیا تھا کہ اے صالح, اگر تو سچا پیغمبر ہے تو اپنے رب سے کہہ کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دی. جو اللہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ میری اور آپ کی پریشانیوں کو بھی دور کر سکتا ہے. کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں بھی کسی غیر اللہ کے سامنے نہ ماتھا ٹیکنے کی ضرورت ہے, نہ ان سے مانگنے کی ضرورت ہے. یہ آج کل ہمارے ہاں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عقل, فہم, سمجھ عطا فرمائے, کتاب و سنت پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے درباروں پر بڑا رش ہے, کبھی کوئی عرس, کبھی کوئی میلہ, کبھی کوئی کچھ, کبھی کوئی کچھ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اسلام نہیں ہے, یہ جہالت ہے. یہ جہالت ہے, یہ لا علمی ہے, لا شعوری ہے. اب مزاروں کے اوپر رش ہوتا ہے, وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے آپ خود ہی جانتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی, بیٹیوں کی, بہنوں کی, ماؤں کی عزت محفوظ نہیں. لوگ چرس پیتے ہیں, لوگ وہاں پہ جو نشے والی سگریٹ ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. تو درباروں پر جانا چھوڑیں, اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور آپ احباب کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا. اب مختصر دو باتیں کہ تو اس ڈر سے اپنے بچے کو قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد کو اس ڈر سے قتل نہیں کرنا کہ یہ اولاد کو مجھے کھلانا پڑے گا, جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ باپ جو ہوتا ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے, بیوی کو بھی مار دیتا ہے اور بچوں کو بھی مار دیتا ہے. کس وجہ سے کہ بھائی میں غریب ہوں, میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم ہی تمہیں رزق دینے والے ہیں اور تمہاری اولاد کو رزق دینے والے ہیں. اللہ ہی رزق دینے والا ہے تمہیں بھی اور تمہاری اولادوں کو بھی. 12واں پارہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں کہ جتنے بھی زمین کے اندر چھپائے ہیں, جاندار ہیں, ان کا رزق میرے ذمہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو قتل کرنے سے منع فرمایا. اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا, بدکاری کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. زنا کے قریب نہیں جانا, بے شک یہ برا راستہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو زنا سے بھی محفوظ فرمائے, اولاد کو قتل کرنے سے بھی محفوظ فرمائے, اللہ سبحانہ و تعالی شرک کرنے سے بھی محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.